گھر کے دروازے پر کوئی کھڑا نہ رہے۔ سب چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں دوبارہ امام حسن علیہ السلام دروازہ کھولا، دیکھا سب چلے گئے تھے، صرف اسبغ بن نباتہ ابھی تک کھڑا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ سب چلے گئے ہیں تو آپ کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس وقت میں اپنے مولا سے رسول خدا کا کوئی معتبر فرمان سن کے جاؤں گا۔ آپ کو خصوصی اجازت دی گئی۔ جب امام علیہ السلام کے پاس پہنچا اسبغ، تو آپ نے اسبغ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ جب رسول خدا کا وقت آخر آیا تو آپ نے میرا ہاتھ اس طرح اپنے ہاتھ میں لیا جیسے آج تمہارا ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں، اور ہاتھ لینے کے بعد کہا کہ یا علی، لوگوں کو کہو کہ مسجد میں جمع ہوں، میں ان کو ایک اہم پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے لوگوں کو مسجد میں بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہوئے تو فرمایا آ کے یا رسول اللہ سب لوگ جمع ہو گئے ہیں، جو پیغام آپ پہنچانا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں۔ آپ نے 3-4 فرمان ہیں، فرمایا لوگوں کو جا کے یہ پیغام سناؤ، الا من عق والدیہ فعلیہ لعنت اللہ، جو والدین کا عاق ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے، ان میں سے ایک عاق والدین ہے۔ عاق والدین، جو والدین کا عاق ہوگا، یہ لفظ ہم نے سنا ہوا ہے، عاق والدین، عاق والدین۔ اخبارات میں عاق نامے بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ عاق نامہ نیچے لکھا ہوتا ہے میں فلان بن فلان شناختی کارڈ نمبر اتنا اپنے بیٹے فلان کو عاق کر رہا ہوں، آج کے بعد میں اس کے کسی قول اور فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ عاق صرف یہ نہیں ہوتا کہ ماں یا باپ کسی سے کہے بیٹے سے یا بیٹی سے میں نے تمہیں عاق کر دیا ہے۔ اصول کافی میں ایک روایت ہے بہت خوفناک قسم کی، ہم سب کے لیے، خصوصاً ان مومنین کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں۔ فرمایا عاق صرف یہ نہیں ہوتا کہ والدین بیٹا یا بیٹی سے کہے میں نے تمہیں عاق کر دیا، من الحقوق ان تنظر الیہما بنظر حاد وہما ظالمان، والدین جب کسی وجہ سے تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں اور ان کے رد عمل کی طور پر تم ان کی طرف غضب کی نگاہ سے گھور کے دیکھو، خود بخود عاق ہو جاؤ، آگے سے وہ کچھ بھی نہ کریں، غضب کی نگاہ سے والدین کو دیکھنے کے نتیجے میں بندہ عاق ہو جاتا ہے۔ من الحقوق ان تنظر الیہما بنظر حاد وہما ظالمان، زیادتی والدین کر رہے ہیں لیکن آپ کو حق نہیں پہنچتا، ان کی طرف سے ان کی طرف غضب کی نگاہ سے دیکھو۔ اچھا، تو جو والدین کا حق ہوگا اس پر خدا کی لعنت۔ دوسرا پیغام الا من اقا الا من ابق مولاه فعليه لعنت اللہ، جو اپنے مولا کا بھگوڑا ہوگا اس پر بھی خدا کی لعنت۔ تیسرا الا من ظلم اجیرا فعليه لعنت اللہ، جو کسی اجیر مزدور جس کو آپ بلاتے نا گھر کے کام کے لیے، مسجد بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، ہسپتال بنا رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اس سے کام لے کے اس کو طے شدہ معاوضہ اور مزدوری نہ دیں، اس پر ظلم کریں، ایسے ظالم پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ یہ پیغام مسجد میں جمع لوگوں کو تک پہنچایا امیر المومنین نے۔ سب خاموش ہوئے، ایک بندہ مسجد کے کونے سے کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یا امیر المومنین، میں رسول خدا کے
اس پیغام کا مطلب نہیں سمجھا۔ کیوں نہیں سمجھا بھائی؟ وہ اس کی مادری زبان میں رسول خدا کا پیغام پہنچایا، میں نے اس کا ترجمہ کیا تو آپ لوگ سمجھ گئے۔ وہ باقی لوگ کتنے وہ گدہن تھے کہ ان کو مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ جو باقیوں کو سمجھ میں آیا تھا وہ اس کے سمجھ میں بھی آیا تھا، لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ رسول خدا وہ نہیں فرمانا چاہتے جو لوگوں نے سمجھا ہے۔ رسول خدا ایک اور بڑا گہرے معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، گہرے معنی کی طرف۔ امیر المومنین نے بھی اپنی طرف سے کوئی وضاحت نہیں کی، واپس آ کے رسول خدا کی خدمت میں کہ رسول اللہ پیغام تو میں نے پہنچا دیا ہے، لیکن ایک بزرگ نے کھڑے ہو کے استفسار کیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر رسول خدا نے وضاحت کی، فرمایا یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ من ابق مولاہ فعلیہ لعنۃ اللہ، لوگ یہ سمجھے کہ یہاں مولا سے مراد غلاموں کا مالک۔ زرخرید غلام، زرخرید کنیزیں ہوتی تھی اور وہ مالک کی اجازت کے بغیر ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو کچھ کماتے تھے اس کا مالک بھی مالک ہوتا تھا، یہ غلام یا کنیز نہیں ہوتی تھی۔ جو لوگ یہی سمجھے کہ جو مالک کی اجازت کے بغیر جو کنیز یا غلام نکلے گھر سے وہ بھگوڑا ہے۔ فرمایا دیکھو یہ جو میں نے کہا نا جو اپنے مولا کا بھگوڑا ہوگا، اس سے مراد میں اور تو ہے جس کا اعلان میں نے غدیر خم میں کیا تھا۔ جو تیرا بھگوڑا ہوگا اس پر بھی خدا کی لعنت ہے، جو میرا بھگوڑا ہوگا اس پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ الا من ظلم اجیرا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایک مزدور سے کام لیں اور اس کو طے شدہ مزدوری نہ دیں۔ روایات میں ہے کہ اگر کسی سے کام لیتے ہو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ ایران میں ہے، ایرانی جو قلی ہوتے ہیں نا، قلی وہ بڑے وہ ہوتے ہیں۔ یہاں مرتضیٰ پویا اور علی پویا کے والد صاحب ہوتے تھے، مہدی پویا، کراچی میں۔ ان کا ایک جملہ مشہور ہے، 3 لوگوں کی شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ نمبر 1 عراق کے قصائی، ایران کے یہ قلی حمال پاکستانی پولیس۔ جیسے عراقی جو ہے وہ ہڈیاں توڑ کے جو ہے نا وہ گوشت میں دبا کے دے دیتے ہیں، آدمی ہاتھ لگاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ران کا گوشت دیا ہے، گھر جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ ساری ہڈیاں جو ہے نا وہ توڑ کے۔ وہ حمال اتنے تیز ہے، وہ سامان آپ کا اٹھا کے کہتی طرح پیسے ذرا سی دیر لگا دیں، وہ کہتے ہیں بھائی پسینہ خشک ہو رہا ہے جلدی جلدی دے دو۔ وہ رسول کی حدیث بھی انہوں نے یاد کی۔ یہ پاکستانی پولیس کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا کہا کہ دیکھو مزدور اس سے بنا، یہ اس میں کوئی حقیقی شک نہیں ہے کہ مزدور کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن اس فرمان میں کہا یہ اجیر سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ جو آدمی اجر رسالت کو ادا نہ کرے، یعنی اہل بیت سے محبت نہ کرے، اس پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ اور والدین، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ والدین کے آپ کو جنت کی خوشبو وہ نہیں سن سکے گا، لیکن میرے اس پیغام میں والدین سے مراد تو اور میں ہیں، ایک نہیں کئی روایات میں ہے، انا و انت ابوا هذه الامه، علی میں اور تو اس امت کی باپ کی۔ اور یہ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شفقت، جو محبت، جو ہمدردی اور جو دل سوزی رسول اور اہل بیت رسول ہم سے رکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں والدین کی محبت ہیچ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں اکثر یہ بیان کرتا رہتا ہوں، وہ کربلا میں عمر 7 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے وعظ و نصیحت کی، آپ نے وعظ و نصیحت کی اور فرمایا کہ یہ جو میری وعظ و نصیحت کا پر تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جمعہ کے خطبے میں نے عرض کیا تھا، تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں،
اس کا یہ ہے کہ کسی کی نواسے پیغمبر کی وعظ و نصیحت کا تم پر اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ تم حرام خور ہو، تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے. اچھا، ان کے سامنے کھڑے ہو کے باور کرنا مشکل ہو جاتا ہے.